उलमा कराम हमारे जो घरों में इस वक्त बुजुर्ग हैं या किसी भी लिहाज से वो घरों में इस वक्त या तो इंतज़ामिया ने निकाल दिए या कोई इस तरह के मामलात बनते हैं, आए दिन देखने को मिलते हैं। अच्छा, इनके साथ ताउन किस तरह मुमकिन हो सकता है? जब ये बात बोल रहे होते हैं ना कि इमाम मस्जिद की हमारी जेब पे नज़र होती है, मैं आपके प्लेटफार्म से ये दर्द दिल रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कारी अब्दुल मतीन शाहीन और हाफिज़ खिज़र हयात साहब मदीर हैं अल उलमा प्लेटफार्म से। आज हम आपको एक नया वीडियो दिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन, अल उलमा प्लेटफार्म के तहत जो काम खिज़र हयात साहब ने शुरू किया, आइए उसका मुख्तसर सा तारुफ पहले उनसे सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। उलमा के नाम से हमने ये जो काम शुरू किया है, तो उसमें हमारी बुनियादी सोच ये थी कि मुआशरे को पूरे के पूरे को अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है ना, तो वो हैं एक उलमा और एक अवाम, और इन दोनों का आपस में मुंसलिक होना, इनका राब्ता मजबूत होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से पहले भी मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है ना वो दीन का काम हो रहा था, लेकिन हमें ये लगा कि हमें अब असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक इस काम को ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज से करना चाहिए। तो उसके लिए ये प्लेटफार्म जो है ना वो हमने लॉन्च किया। इसमें सबसे पहले जो है ना वो हमें ये बात समझ आई कि जो उलमा हैं, जो आप ये समझ लें कि रीढ़ की हड्डी हैं माशरे की, जिनकी वजह से ये सारे का सारा सिलसिला कायम है, उनकी कमा हक़्क़ुहु जो है ना वो हम खिदमत नहीं कर पाते, मुआशरा जो है ना वो खिदमत नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमने बहबूद उलमा के नाम से एक सिलसिला शुरू किया। इसी तरह फिर दिफ़ाए उलमा के नाम से हमारा एक मुस्तकिल जो है ना वो शोबा मौजूद है, जिसमें उलमा को कानूनी रहनुमाई दी जाती है। और इसी तरह फिर ये दोनों चीज़ें तो उलमा से मुताल्लिक़ थी। एक तीसरी बात ये थी कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि वो कहते हैं जी हमारा उलमा के साथ रब्ता ही नहीं होता, या हमारा उलमा जो है ना हमें दस्तयाब ही नहीं है, हम कहाँ से उनसे। तो इसके लिए हमने जो है ना उलमा फ़तवा कौंसिल के नाम से एक शुरू किया, ताकि जो है ना वो लोग बराह रास्त उलमाए किराम से और किबार उलमाए किराम से सवाल पूछ सकें और उनसे रहनुमाई ले सकें। और इसके अलावा भी कई एक चीज़ें इसमें मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी जो हमारे हैं वो ये तीन चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। हाफिज़ खिज़र हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके ज़हन में ये चीज़ आई कैसे कि ये उलमाए कराम जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग उलमाए कराम जो कि रिटायर हो जाते हैं, तो उनको ये किस तरह यानी कि ये उनके साथ तावन करते हैं। देखें, असल में ना चूँकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन की फ़ील्ड से शुरू से ही मौजूद हैं, तो देखते रहे, पढ़ते हुए अपने असातिज़ा किराम को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखा, उलमाए किराम को देखा, तो देखने में ये आता था कि भाई वो आलिम दीन जिन्होंने अपनी जवानी जो है, और जब उसके अंदर क़ुव्वत और नशात मौजूद थी और वो बड़ा मुतहरिक और फ़ाल था, तो वो उस वक़्त इदारों का, मस्जिदों का, मुआशरे की आंखों का तारा समझा जाता था, और ये कहा जाता था कि माशाल्लाह जी फ़लाँ आलिम दीन तो जी बड़ा काम कर रहे हैं और बड़े मुतहरिक हैं जी पूरे का पूरा। लेकिन जब उनकी आप समझें कि बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, टांगें उनका जवाब देना शुरू हो जाती हैं, उनका जो है ना वो यानी वो क़ुव्वत और नशात नहीं रहती, तो फिर हमने देखा है कि उनका गला जवाब देने लग जाता है तो जी हाँ, जब उनका गला जवाब देने लग जाता है, तो फिर जो है ना वो उनको कोई देखने वाला नहीं होता, उनकी कोई मतलब ये है कि इज़्ज़त और तकरीम करने वाला कोई नहीं होता। आप बिल्कुल ऐसे ही समझे ना कि एक वक़्त होता है कि वालिदैन जो है ना वो औलाद को बड़े नाज नखरे के साथ पालते हैं, लेकिन फिर एक वक़्त आता है कि औलाद के लिए औलाद पे ये ज़िम्मेदारी हो जाती है कि अब उन्होंने वालिदैन का ख्याल करना है। इसी तरह उस आलिम दीन ने मुक्तदियों को इस तरह पाला होता है। बिल्कुल ऐसे ही है उन्होंने, आप ये समझिए ना, ये जो इमाम का एक तसव्वुर है ना, ये शुरू कहाँ से हुआ, आप इसको ऐसे समझें कि दीन तो सबके लिए होता है ना, दीन किसी एक बंदे की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन माशरे ने मिलजुल के ये तय कर लिया कि यार हम सब जो है ना वो, अगर हम सब की ज़िम्मेदारी लग जाए नमाज़ करवाने की, जमात पढ़ाने की, जुमा पढ़ाने की, इल्म और तहकीक और दीन सीखने सिखाने की, तो ज़ाहिर है हम अपने कारोबार को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि चले जी हम सब अपने अपने कारोबार करते हैं, लेकिन एक बंदा हम अपने आप में से ख़ास कर लेते हैं, या चंद लोगों को हम ख़ास कर लेते हैं कि जो हमारा दीन की ये ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा करें, तो हम उनकी दुनियावी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। तो अब आप ये देखिए ना कि जिनकी वजह से हमारा दीन मौजूद है, जिनकी वजह से हमें कलमा आता है, जिनकी वजह से हमें ये पता है कि हमने मैयत को दफनाना किस तरह है और गुस्ल देने का क्या तरीका है, और कब्र के अंदर कहाँ से उतारना है, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, आगे से, पीछे से, ये सारी की सारी तफसीलात जो है ना अगर हमें मौजूद हैं, और बच्चों के कानों में अजान देने वाला कोई मौजूद है, तो ये उन उलमा की वजह से है। लेकिन पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी उठाने वाले ये जो उलमाए किराम है, आप ये देखिए कि जब ये ख़ुद इनकी ज़रूरत होती है तो इनको बहुत सारे लोग जो हैं वो इन पे तवज्जो नहीं करते। खिज़र हयात साहब, अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि अवामुन्नास की जेब के ऊपर ज़्यादा नज़र
خطیب اور امام مسجد کی ہوتی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہر چیز کو نا ایک سوچنے کا اور دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. تو ہم اصل میں جب یہ بات بول رہے ہوتے ہیں نا کہ امام مسجد کی ہماری جیب پہ نظر ہوتی ہے، تو وہ اصل میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین کا کام جو ہے نا وہ اس ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، یا ایک امام مسجد کی یا خطیب کی ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہم سے مسجد کے لیے فنڈ مانگتا ہے، مسجد کی ضروریات کے لیے فنڈ مانگتا ہے، یا اپنی ضروریات کے لیے بھی اگر یعنی جب ہم اس کو تعاون کرتے ہیں تو ہم اس معنی میں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری جیبوں پہ نظر ہے، گویا کہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی خدمت کریں، لیکن چونکہ ابھی ہم سے مسلسل مانگ رہا ہے تو ہمیں اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. حالانکہ یہ بالکل غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. دیکھیے دین کو زندہ رکھنا جو ہے نا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے تاجر بھی تھے وہ، تو لاکھوں روپیہ آپ یہ بلکہ کروڑوں اربوں اگر اس وقت کے اس حساب سے کریں تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ بن جاتا ہے. سال میں جو ہے نا وہ علماء پہ خرچ کر دیتے تھے. تو کسی نے کہا جی آپ اتنا سارا ان پہ کر دیتے ہیں. خود عالم دین تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ہم جس طرح تجارت بھی کرتے ہیں اور ساتھ دین کا کام بھی کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے اپنے آپ کو دین کے لیے خاص کیا ہوا ہے. تو اگر ہم ان کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے، تو یہ دین کا سلسلہ رک جائے گا. تو دین کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے اگر یہی سوچ پورے معاشرے کی ہو نا، تو پھر ہم یہ والے جملے اور تانے اور یہ کبھی بھی ہم نہیں کہیں گے جی عالم کی ہماری جیب پہ نظر ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ تو ہمارا بہت بڑا محسن ہے اور ہم اس کی جتنی بھی خدمت کر لیں یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے. جی. اچھا، کچھ علماء کرام ہمارے جو گھروں میں اس وقت ہیں، بزرگ ہیں، یا کسی بھی لحاظ سے وہ گھروں میں اس وقت یا تو انتظامیہ نے نکال دیے یا کوئی اس طرح کے معاملات بنتے ہیں، آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، ان کے ساتھ تعاون کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تعاون جو ہے نا اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس جو عالم دین ہے آپ اس کی خدمت کریں. ہر محلے کی جو مسجد ہے وہاں کے جو خطیب ہیں، وہاں کے جو امام ہیں، آپ ان کی خدمت کریں. پھر اسی طرح الحمدللہ خود ہمارے پاس جو لوگ، چونکہ ہم نے ایک پورے کا پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے درجنوں بلکہ بیسیوں علماء کرام جو ہے نا ان کے ساتھ ہم مسلسل تعاون کر رہے ہیں. ہمیں جہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں علم دین ہے، ان کی یہ ضروریات ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اہل خیر تک ایک بڑے رازدارانہ انداز میں ان کا جو ہے نا وہ مسئلہ پہنچائیں اور ان کے ساتھ ہم ان کی خدمت کریں. اچھا، آپ کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوگا. ظاہر ہے جی، یہ اتنا بڑا کام ہے، پورے کے پورے معاشرے کا کرنے والا کام ہے نا، تو اس کو تو ایک فرد کیا، ایک پوری کی پوری تنظیم یا جماعت یا کوئی بھی نہیں، یہ ہم سب کو مل کے یہ کرنا پڑے گا. ہم سب کو نا اس کام کو کام سمجھنا پڑے گا. کسی ادارے کے اندر کوئی عالم دین موجود ہو نا تو وہ ادارہ کسی حد تک اس کی ذمہ داری تو اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر آپ اس انداز سے آگے چلیں کہ بھئی جہاں کہیں بھی کسی عالم دین کو کوئی مسئلہ ہوگا ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ اسی انداز سے جو ہے نا وہ معاونین موجود ہوں، تعاون کرنے والے موجود ہوں، اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے، وہ علماء سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کی عزت اور اکرام چاہتے ہیں، وہ لوگ جس قدر زیادہ تعداد میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، آپ اس کام کو اتنا ہی بہتر اور اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. اس کام میں آپ کی جو سرپرستی ہے وہ کون کون سے عالم دین جو آپ کو ہر وقت آپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ اس کام میں ہماری سرپرستی کرنے والے کئی ایک بڑے علماء کرام ہیں اور معاشرے میں جن کی قدر و منزلت ہے اور وہ قائدین ہیں. شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ ہیں، مولانا بشیر احمد ربانی حفظہ اللہ و شفاہ وہ ہیں. اسی طرح علامہ ابتسام علیہ ظہیر ہیں، علامہ شام علیہ ظہیر ہیں. یہ سب وہ علماء کرام ہیں جو الحمدللہ ہم لمحہ بلمحہ ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ ان کے دست شفقت کو ہی اس کے ہی زیر سایہ الحمدللہ آگے بڑھ کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، دین کا کام کوئی بھی ہوتا ہو وہاں پہ فنڈ کی کمی رہتی ہے، تو لوگ کسی بھی دین کے کام میں اس طرح پیسہ نہیں لگانا چاہتے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی ہم علماء کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کس طرح کوئی تعاون کرنا چاہے گا؟ یہ آپ نے سوچا نہیں تھا پہلے؟ دیکھیں اس میں نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ نا آپ تب پیسے لگاتے ہیں جب آپ کو لگے کہ یہ کوئی اہم کام ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی بڑی چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم بعض دفعہ فضول خرچیاں بھی کرتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں پہ بھی ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند انسان وہاں پہ پیسے لگانا نہیں چاہتا. تو اب علماء، جن لوگوں کے دلوں میں علماء کی قدر ہے، جو دین کے کام کو ایک کام سمجھتے ہیں، جو مساجد کو آباد رکھنا، مدارس کو آباد رکھنا، دین کے میدان میں ریسرچ، علم، تحقیق، ان کو ایک باقاعدہ کام سمجھتے ہیں، وہ اس طرف جو ہے نا وہ تعاون کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. وہی پہلے والی بات ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی فضول سا کام ہے، اور یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا کام ہے کہ بھئی بس مولوی صاحب جو ہے نا ان کی اپنی کوئی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، تو
وہ اس لیے تو میرے خیال میں یہ لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر سا پیغام عوام الناس کو کوئی دینا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت نا معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ میں نے عموماً یہ دیکھا ہے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جی علماء کرام جو ہے نا وہ تو مسجد تک ہی ہے اور مولوی کی دوڑ تو مسجد تک ہی ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ لیکن جب ہم علماء جو ہے نا جب عوام کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کام بھی کرنے والا ہے اور یہ بھی میدان ہے اور یہاں پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں، تو باہر صورت بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر اس میں نا تعاون نہیں کرتے، وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں کے پہلے پاکستان میں بھی پڑھتے رہے ہیں، تو پورے کا پورا جو ہے نا وہ کوئی 15-20 سالہ جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں کچھ خاکے تھے کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پہ کیا ماحول ہے، پھر پاکستان میں کیا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں کچھ چیزیں ڈالی، علماء سے چیزیں سیکھی، اب یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ یہ سمجھیں نا کہ اگر کوئی بندہ امریکہ سے یا کسی جگہ سے کوئی ڈاکٹر بن کے آتا ہے، کوئی انجینئر بن کے آتا ہے، تو باقاعدہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ جی آپ اپنا کرنا چاہتے ہیں تو عالم بن کے آ جائے گا۔ جی عالم بن کے آ جائے تو دیکھیے عالم دین جو ہے نا وہ اپنا انویسٹر بھی خود ہوتا ہے، پلانر بھی خود ہوتا ہے، سارے کام بھی خود کرتا ہے۔ تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ درد دل رکھنے والے الحمدللہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور اس میں جو ہے نا اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو ان چیزوں میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم مل جل کے جو ہے نا وہ معاشرے کے لیے نا ایک بہترین جو ہے نا وہ کام کر سکیں۔ ناظرین سب سے نایاب ویڈیو لے کر ہم پہنچے آپ کے پاس۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔